بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ سننے والے اس وقت اس کہانی پر توجہ دیں۔ میں ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میں بہت زیادہ حسن لے کر پیدا ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کیا کرتے تھے۔ میری ماں گاؤں کے وڈیرے کے گھر میں کام کاج کیا کرتی تھی۔ وہ ہمیں بہت زیادہ اچھے پیسے دے دیا کرتا تھا اور پہننے کے لیے پرانے کپڑے بھی دیا کرتا تھا۔ میری ماں ان کے گھر کام کر کے بہت زیادہ خوشی محسوس کرتی تھی، لیکن مجھے ان وڈیروں سے بالکل بھی ہمدردی نہیں تھی، کیونکہ میں انہیں بالکل اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ لوگوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ وڈیرے اور اس کے خاندان والے لڑکیوں کی شادی اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے لڑکیاں ان سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ وڈیرے کا سب سے بڑا بیٹا اندھا تھا، جو آنکھوں سے بالکل دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وڈیرا اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروانا چاہتا تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ حسین تھی، لیکن میں اس رشتے سے کبھی بھی راضی نہیں تھی۔ میری ماں اور میرا باپ اس رشتے سے راضی ہو چکے تھے، کیونکہ وہ پیسوں کی لالچ میں آ چکے تھے، لیکن مجھے یہ شادی ہرگز نہیں کرنی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ وڈیروں کی غلام نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ منتیں کی، لیکن میری ماں نے میری ایک بات نہ سنی اور کہا، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، تم بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ میری ماں نے وڈیرے کے بیٹے سے شادی کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ میرے پاس اب اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ مجھے ہر حال میں اس اندھے لڑکے سے شادی کرنا تھی۔ یہ سب کچھ شاید میرے ماں باپ پیسوں کی لالچ میں کر رہے تھے۔ وہ دن بھی آ گیا جب میری وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ شادی کر دی گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ میرے شوہر کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، بلکہ مجھے اسے سنبھالنا بھی پڑتا تھا۔ میں اس شادی سے بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ شادی کے تیسرے دن تک میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ مجھے بلاتے بھی تو میں ان کی کسی بات کا جواب نہ دیتی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہرگز یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میری ایسی حالت کا اندازہ لگانا دوسروں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ میرے سر پر ایک طوفان آ گرا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ میرا وڈیرے کے گھر میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا، اور یہاں میرا دل لگتا بھی کیسے؟ میرا شوہر کسی کام کا نہیں تھا۔ وڈیرے کی بیوی پورے گاؤں پر اپنا رعب جمایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی، میں نے یہ شادی صرف ایک وارث حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس بھی کوئی پوتا ہو۔ میں اس عورت کی ساری بات سمجھ چکی تھی کہ وہ صرف مجھ سے اولاد چاہتی تھی، بلکہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتی۔ مجھے اس وقت بہت شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہہ دیا کہ میں تمہارے اندھے بیٹے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری ساس نے میری ایسی باتیں سن کر رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی، بیٹا، میرے بیٹے کو اندھا نہ کہو، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں اتنی زیادہ پتھر دل نہیں تھی، لیکن حالات نے مجھے پتھر دل بنا دیا تھا۔ مجھے کسی کی بات سننا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھے اب کسی کی کوئی بھی فکر نہیں تھی۔ میرے اپنے جذبات چکنا چور ہو چکے تھے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان حالات کا کیسے مقابلہ کروں۔ میں اس گھر میں بالکل نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی اپنا دل لگانے کی، لیکن یہاں میرا بالکل جی نہیں لگ رہا تھا۔ میں اتنی زیادہ حسین تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے حسن کی تعریفیں کرے، لیکن میرے شوہر کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ میرے حسن کی کیا تعریف کرتا؟ یہ سوچ کر میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میرا شوہر اکثر میری سسکیاں سنا کرتا تھا۔ وہ بھی پریشان ہو جایا کرتا تھا اور اکثر مجھے چپ کروانے کی کوشش بھی کیا کرتا تھا، لیکن مجھے وہ شخص بہت زیادہ برا لگتا تھا۔ پتہ نہیں میں ایسی کب سے ہو گئی تھی، حالانکہ میں ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میری شخصیت بالکل بدل چکی تھی۔ جب میرے شوہر کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں شہر سے دور کہیں جا رہا ہوں اور مجھے آنے میں کچھ دیر ہو جائے گی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے تو میں نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ ویسے تو مجھے
اس گھر میں ہر قسم کی آسائش تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے شوہر کی وجہ سے میرا یہاں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ اس گھر کا سارا کام نوکرانیاں خود کر دیا کرتی تھی۔ اس گھر سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مجھے صرف اپنے شوہر سے مسئلہ تھا کہ وہ میرے حسن کی بالکل بھی تعریف نہیں کر سکتا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کسی اور کے منہ سے اپنی تعریفیں سنوں۔ ابھی ہماری شادی کو تقریباً 2 ہفتے گزرے تھے کہ میرے شوہر کا دوست ہمارے گھر آیا اور مجھ سے کہنے لگا، جب سے میں نے تمہارے حسن کو دیکھا ہے تب سے تو میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں، تم بلا کی خوبصورت لڑکی ہو۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل کو بہت قرار نصیب ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے دوست سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، میرا شوہر گھر پر موجود نہیں ہے۔ میرے شوہر کے دوست کا نام حامد تھا۔ حامد مجھ سے کہنے لگا، اسی لیے تو میں آج یہاں حاضر ہوا ہوں کہ دل سے اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہارے پڑوس میں ہی رہتا ہوں، میں اکثر اپنے گھر کی چھت سے تمہیں دیکھتا ہوں۔ حامد مجھ سے کہنے لگا، مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ تمہاری شادی ایک ایسے لڑکے سے کر دی گئی ہے جو تمہارا حسن کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ حسن دیکھنا تو دور کی بات، وہ کبھی تمہاری تعریف بھی نہیں کرے گا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے حامد کی باتوں میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ مجھے اس کی ہر ایک بات بالکل سچ ثابت ہو رہی تھی۔ کسی اور کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں حامد سے باتیں کرتی رہوں، بجائے اس کے کہ مجھے حامد کی باتیں بری لگتی۔ میں اس کی باتوں کا جواب بہت دلچسپی سے دے رہی تھی۔ میں حامد کی ساری باتیں سننا چاہتی تھی کہ وہ آخر مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں میرا شوہر نہ آ جائے۔ میں نے حامد سے کہا کہ اب تم واپس اپنے گھر چلے جاؤ۔ میں نے بہت مشکل کے ساتھ اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ حامد اب اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا۔ وہ میرے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کیا کرتا تھا۔ میں بھی اس کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ شاید مجھے حامد کے اندر بہت زیادہ دلچسپی ہو چکی تھی۔ مجھے حامد کی محبت بھری باتوں کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ بہت خوبصورت باتیں کیا کرتا تھا۔ میں اب اپنی زندگی سے خوش ہونے لگی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ کوئی میری تعریف کرے، اور شاید اب ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میری زندگی میں جس چیز کی کمی تھی وہ مجھے آہستہ آہستہ مل رہی تھی۔ تقریباً 2 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ حامد نے آج تک مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔ کسی اجنبی شخص پر اعتبار کرنا میرے لیے اچھا نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں حامد پر بہت زیادہ اعتبار کر بیٹھی تھی۔ لیکن کسی نے بالکل سچ کہا ہے، ایسے تعلقات زیادہ دیر تک نہیں چلتے، آخرکار لوگوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ میں کتنا غلط کر رہی تھی مجھے احساس ہی نہیں تھا۔ ان دنوں میرے شوہر نے مجھے بلانا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے شوہر مجھ سے ناراض ہوں۔ مجھے اپنے شوہر سے خوف بھی آ رہا تھا کہ کہیں انہیں سب کچھ پتہ نہ چل گیا ہو۔ ایک روز میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے تمہاری سب حرکتوں کا پتہ ہے، میں ہر بات جانتا ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ جیسے ہی میرے شوہر نے یہ الفاظ ادا کیے، میری تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے، لیکن میرا شوہر مجھے بالکل نہیں بتا رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا شوہر سب کچھ جان چکا ہے، لیکن پھر میں یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی کہ بھلا میرے شوہر کو ایسی باتیں کون بتائے گا۔ شوہر کی ایسی باتیں سن کر میرے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ وہ تو اندھا تھا، لیکن پھر سب باتیں کیسے جان گیا؟ مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا، میں تمہارا رویہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں، اور مجھے یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوا۔ میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمہارے سامنے اندھے پن کا ڈرامہ میں نے خود کیا تھا۔ مجھے ہر چیز نظر آتی ہے اور میں آنکھوں سے اندھا نہیں تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی ماں سے یہ کہا تھا کہ وہ تمہیں یہ بتائے کہ میں اندھا ہوں۔ شوہر کی ایسی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی ملازم تھا، جسے میں ہر روز اپنے ہی گھر بلاتا تھا اور اسے ڈھیر ساری باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میرے ہوش اڑنے لگے۔
میرے شوہر کو میرے بارے میں سب کچھ علم تھا اور وہ یہ سب جان بوجھ کر رہا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری ساری غلطیاں پکڑی جا چکی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا بہت زیادہ احساس ہو رہا تھا، لیکن میرا شوہر میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ میرے پاس اب بولنے کو کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آج مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو رہی تھی، لیکن شاید وہ مجھے اپنے دل سے نکال چکا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے یہ شادی صرف ہمدردی میں کی تھی، کہ تمہاری ماں ہمارے گھر پر کام کاج کیا کرتی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری دلہن کوئی اور بنے، کیونکہ میں ایک ایسا انسان ہوں جس کو غریبوں سے بہت زیادہ ہمدردی ہے۔ پھر میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا میں تم سے ناراض بالکل بھی نہیں ہوں، تمہارا جس سے دل کرتا ہے تم شادی کر سکتی ہو۔ شوہر کی ایسی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کی محبت کو پہچان ہی نہیں سکی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تمہارے کردار کو جان چکا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اب میں اپنی ماں کے گھر واپس آ چکی تھی۔ میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو چکی تھی۔ میں لڑکیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ شوہر کے ہوتے ہوئے کسی سے بھی دوستی مت کریں، کیونکہ شوہر کو ہر دوستی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی بھی تعلق کسی سے چھپتا نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر گھر کو بسا کر رکھے، آمین۔